تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے کہا تھا کہ میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ کہا ہاں ہاں، تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دور وہ بھی آتا ہے جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے آقا 3 سال تک مذہب اسلام کی خفیہ تبلیغ فرماتے رہتے ہیں۔ چھٹ چھٹ کر میرے مصطفیٰ نے 3 سال تک مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ 3 سال تک کسی کو پتہ نہ چلا، مذہب اسلام پھیلتا رہا۔ جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، بچوں میں حضرت مولا کائنات شیر خدا ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا پیارے، جب یہ صحابہ اسلام کے دامن میں آ گئے، قرآن نے ان کو کہا والسابقون الاولون، ان کو قرآن نے سابقین اولین کے نام سے یاد کر لیا۔ اب آئیے، حضرت ابو بکر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، حضرت خدیجہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگی، حضرت علی اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، حضرت زید بن حارثہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ جب یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو اور بھی بہت سے صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، صہیب رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ لوگ حضرت ابو بکر کی محنت سے ایمان لے کر آئے۔ حضرت بلال کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تو اسلام کا پہلا دور تھا، لیکن آئیے دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں۔ مذہب اسلام کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک دور وہ آتا ہے جب مذہب اسلام پھیلنے لگا تو حضور پر قرآن کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جو آپ سے قربت رکھتے ہیں یا آپ کے جو گھر والے ہیں، ان کو آپ خدا کا ڈر سنائیے اور ان کو بتائیے اللہ ایک ہے اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب اتنا کہا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دنیا سنیت کے سب سے بڑی خطیب بن کر یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، جس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہیں قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آ رہا ہے، کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے محمد تیرا لڑک پر لاجواب ہے، اے محمد تیرا بڑک پر لاجواب ہے، اے محمد تیری گبرو جوانی لاجواب ہے، اے محمد ہم نے تجھے صادق الوعد الامین پایا ہے، ہم ضرور اقرار کریں گے اگر تم یہ کہو کہ ہم نے تمہیں صادق، اگر تم یہ کہو ایک لشکر جرار ہے جو ہمیں تباہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے تاریخی خطاب ارشاد فرمایا تھا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں تم ماننے کو تیار ہو، جب میں یہ کہتا ہوں تم اس پر اقرار کرنے کو تیار ہو، اسی طریقے سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لات کو لات مار دو، عزا کی عبادت کرنا چھوڑ دو، منات کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے لات کو بھی پیدا کیا، جس نے منات کو بھی پیدا کیا، جس نے عزا کو بھی پیدا کیا۔ ان پتھروں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام قریش کے سرداران، بڑے بڑے سردار جو اس محفل میں موجود تھے، تمام کے تمام حضور کو کوئی گالیاں دینے لگا، کوئی اول فول بکنے لگا اور حضور کو اول فول بکتے ہوئے واپس جانے لگے، مگر حضرت علی اس محفل میں رک گئے تھے۔ پیارے، یہ تو اسلام کا دوسرا دور تھا، آئیے اسلام کے تیسرے دور کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا دور مختصر میں بیان کرتا چلو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مذہب اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے تو ایک دور ایسا بھی آیا، اسلام کفار پر اسلام غالب آنے لگا۔ جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر، یعنی تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی آپ کھلا اعلان تبلیغ کر دیجئے۔ میرے آقا
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب علل اعلان تبلیغ کرنا چاہی، علل اعلان تبلیغ کرنا شروع کر دی، تو اب کفار مکہ نے میرے حضور پر اور حضور کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو بھی زخمی کیا گیا، حضرت صہیب رومی کو بھی قتل کیا گیا، حضرت خباب کو بھی قتل کیا گیا، حضرت یاسر ابن عمار کو بھی قتل کیا گیا، آپ کی والدہ سمیہ کو بھی قتل کیا گیا، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ اکرام کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اس مذہب اسلام کی خاطر، اس مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے بزرگوں نے۔ آج مذہب اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں میرے آقا کو، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لے، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنی زبان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، ان تک میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو ہوس کے پجاری کہنے والوں، اپنے آپ کو ذرا کان کھول کر سن لو۔ پہلی بات تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہم دونوں جواب دینا جانتے ہیں۔ جواب ہمارے پاس الزامی بھی ہے، جواب ہمارے پاس تسلیمی بھی ہے، ہمارے پاس دونوں جواب ہیں۔ اگر تم تسلیمی جواب کی بات کرتے ہو ہم وہ بھی دینا جانتے ہیں، اگر تم الزامی جواب کی بات کرتے ہو ہم وہ بھی دینا جانتے ہیں۔ اگر بات رہی یہ کہ کم عمری میں شادی کی جائے تو آپ اپنے جو آپ کے دھرم گرو ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، سیتا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو۔ کون نہیں کہتا کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی؟ آپ نے نہیں پڑھا کسی کی 16,000 بیویاں ہیں؟ کہ آپ نے نہیں سنا؟ آپ کو معلوم ہے، لیکن تم دوسرے کی دھرم پر تنقید کرنا چاہتے ہو پیارے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی اور حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی تو شادی تو 6 برس کی عمر میں ہوئی، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ اگر 19 سال کی عمر میں ہوتی ہے تب تک تو کوئی معاملہ ہی درپیش نہیں آتا ہے۔ اگر 9 سال کی عمر میں ہوئی تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے پیارے۔ آج کفار، اس کا جواب یہ ہے، ان کفار کو میرا پیغام پہنچا دیا جائے جو لوگ میرے آقا کی ذات پر بکواس کرتے ہیں، جو میرے آقا کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، جو میرے آقا کی ذات پر انگشت نمائیاں کرتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی جو حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کفار مکہ کے دور وہ کیسا دور تھا، اسی دور میں شادی ہوئی تھی میرے آقا کی، اسی دور میں نکاح ہوا تھا میرے آقا کا۔ کفار نے ایسی کون سی کمی تھی جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ نہ کی تھی؟ ایسا کون سا ظلم تھا جو میرے آقا کے ساتھ نہ کیا تھا؟ ایسا کون سا تشدد تھا جو میرے آقا کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ میرے آقا کو انہوں نے پاگل بھی کہا، میرے آقا کو انہوں نے مجنون بھی کہا، میرے آقا کو انہوں نے کاہن بھی کہا، میرے آقا کو دیوانہ بھی کہا، میرے آقا کو پاگل بھی کہا۔ اگر ان کے زمانے میں اس دور کی بات ہوتی ہے پیارے، ہر دور میں ہر معاشرے میں فرق ہوتا ہے، وہ کفار کا دور تھا۔ اس دور میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر عیب سمجھا جاتا ہوتا تو یاد رکھنا پیارے، واللہ کفار مکہ کبھی میرے حضور کے ساتھ رعایت نہ کرتے، میرے حضور پر ایسی تنقید کرتے، میرے حضور پر انگشت نمایاں کرتے۔ لیکن تاریخ کے اندر آپ کبھی نہیں دکھا سکتے کہ ابو جہل نے کچھ کہا ہو، ابو لہب نے کچھ کہا ہو، شیبہ نے کچھ کہا ہو، عتبہ نے کچھ کہا ہو، آپ کبھی نہیں دکھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اور عرب کے اندر یہ بات بہت شائع اور وائع تھی کہ کم سال کی عمر میں لڑکیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کا جواب تسلیمی یہ بھی ہے، اور ایک جواب اس کا اور بھی ہے، ان تک یہ جواب بھی پہنچا دیا جائے کہ میرے آقا مذہب اسلام کے بانی تھے۔ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کی خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل مرد بیان نہیں کر سکتے، وہ مسائل عورتیں مرد سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر پوچھے
तो शर्म महसूस करती है। प्यारे, हजरत आयशा कच्ची उम्र की थी। हजरत आयशा को हुजूर की निकाह में देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है कि मेरे महबूब तुम्हें एक ऐसी बीवी देंगे जो कच्ची उम्र की भी होगी, जो कम उम्र की भी होगी और कुंवारी भी होगी। और जब सारे सहाबा किसी मसले में अटक जाएंगे तो तुम्हारी बीवी के पास आएंगे। और यही हुआ भी, जब सहाबा मसलों में अटक जाते थे तो हजरत आयशा के पास आते थे, इसलिए कि हजरत आयशा जवानी की हालत में उनका जहन बहुत फ्रेश रहा करता था। और तारीख गवाह है, इस बात को तो आज के साइंसदान भी तस्लीम करते हैं कि जब जवानी का आलम होता है दिमाग भी बहुत ज्यादा काम करता है, मूड भी फ्रेश रहता है, मसाइल भी अच्छे याद होते हैं और जो और नॉलेज है वो जवानी के आलम में अच्छी याद होती है। बुढ़ापे में जाके तो दिमाग भी कमजोर हो जाता है। प्यारे, यही वजह तो थी हजरत आयशा को हुजूर के निकाह में दिया। और ये बताना चाहता है परवरदिगार कि तुम्हारे निकाह में आयशा को देकर हम ये बताना चाहते हैं कि जो औरतों से खुसूसी मसाइल हैं वो औरत ही से दरियाफ्त करे। और हमारी हदीसों की किताब उठाकर देख ले, चाहे वो मुस्लिम उठाकर देख ले, चाहे बुखारी उठाकर देख ले, चाहे अपने माजा उठाकर देख ले, चाहे वो सियाह सित्ता में से कोई किताब उठाकर देख ले, औरतों के जो खुसूसियत के साथ मसाइल हैं वो हजरत आयशा ही से मरवी है, हजरत आयशा ही बयान करती नजर आती है। एक तो जवाब ये हुआ प्यारे, अगर ये भी जवाब तस्लीम नहीं आया और मेरे आका को हवस के पुजारी कहने वाले ये भी सुन ले, हुजूर को कहते हैं कि हुजूर ने कम उम्र में शादी की, प्यारे उन तक भी ये भी पैगाम पहुंचा दिया जाए। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर ये बताएं कि हजरत आयशा से जो निकाह किया था हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी, यानी 50 साल से हुजूर की जिंदगी क्रॉस कर चुकी थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस साल कम उम्र की लड़की थी। लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूँ, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो दौर होता है ख्वाहिशात का, जो दौर होता है नफसानियात का, जो दौर होता है हवस का, वो दौर कौन सा दौर होता है? वो तो कभी गबरू जवानी होती है। जवानी में इंसान को ज्यादा ख्वाहिशात पैदा होती है, जवानी में इंसान के दिल में वसवसे ज्यादा आते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गबरू जवानी हजरत आयशा के साथ गुजारी, जो दो मरतबा की मुतल्लका थी, दो मरतबा की बेवा थी, दो मरतबा उनकी शादी पहले हो चुकी थी, उनके शौहर इंतकाल कर गए होते। अगर वल्लाह और माअज़ल्लाह अगर मेरे आका नफ्स के और हवस के पुजारी होते, अगर मेरे आका वल्लाह सदबार माअज़ल्लाह अगर मेरे आका ऐसे होते, बफर्ज़े मुहाल अगर ऐसे होते तो मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानी की उम्र में शादी करते। लेकिन हुजूर ने जवानी में शादी नहीं की, अगर जवानी में करते तब हम एक बार को तस्लीम कर लेते। प्यारे, ये बातें बनाना छोड़ दे और दूसरे के मजहब को तनकीद करना छोड़ दे। ये मजहब इस्लाम है। कुरान कहता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।